اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 27 سورہ القمر۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورۃ القمر۔ پہلا رکوع۔ یہ مبارک سورت 3 رکوعات پر مشتمل ہے اور 55 آیات کریمات ہیں۔ مکی صورت ہے اور 3 رکوع ہیں۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کیا تلاوت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ علیہ السلام ان دونوں میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعة وانشق القمر، ان 2 صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم باب صلاۃ العیدین، باب ما یقرأ بہ فی صلاۃ العیدین، حدیث نمبر 891۔ اس مبارک سورت کا جو نام ہے وہ پہلی ہی آیت کریمہ سے لیا گیا ہے، سورۃ القمر، پہلی ہی آیت کریمہ سے، اقتربت الساعة وانشق القمر۔ یہ شق القمر کا واقعہ جو یہاں پر ذکر ہوا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں، یعنی ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مینا میں تھے اور قمری مہینے کی 14ویں شب تھی۔ چاند ابھی ابھی طلوع ہوا تھا۔ یکا یک وہ پھٹا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا۔ یہ کیفیت بس ایک ہی لمحہ رہی اور پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔ پیارے رسول نے لوگوں سے فرمایا، دیکھو اور گواہ رہو۔ لیکن کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا تھا۔ جادو کہہ کر انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ احادیث میں اس واقعے کا تواتر کے ساتھ ذکر ہے، تواتر کے ساتھ، حتیٰ کہ جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے بہت زیادہ تعداد میں اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ متواتر وہ حدیث جس کا سب سے زیادہ سند ہو، بیان کرنے والے زیادہ ہوں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں بلکہ قیامت ہی آئے گی۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ نے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین، صحیح مسلم حدیث نمبر 2950 اور صحیح البخاری حدیث نمبر 6503۔ یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیش آیا۔ یہ سیغے دونوں ماضی کے سیغے ہیں۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ تو یہاں اقتربہ کا جو صحیح ترجمہ ہے کہ قیامت بہت قریب آ گئی، کیونکہ زیادۃ الحروف تدل علی زیادۃ المعنی، حرف زیادہ تو معنی بھی زیادہ، یعنی قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث میں اس واقعے کا بہت زیادہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ چند ایک احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین، فرقۃ فوق الجبل و فرقۃ دونہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا، صحیح البخاری حدیث نمبر 4864۔ پیارے رسول کے زمانے میں چاند دو ٹکڑوں میں پھٹ گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور ایک ٹکڑا اس کی دوسری جانب۔ تو آپ نے فرمایا، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ دوسری پیاری حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، انشق القمر فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری حدیث نمبر 4866۔ پیارے رسول کے زمانے میں چاند پھٹ گیا۔ تیسری پیاری حدیث حضرت انس فرماتے ہیں، سأل اہل مکہ ان یریہم آیۃ فاراہم انشقاق القمر، صحیح بخاری حدیث نمبر 4867۔ اہل مکہ نے آپ سے کوئی معجزہ دکھانے کا سوال کیا تو آپ نے انہیں چاند کا پھٹنا دکھایا۔ حدیث نمبر 4، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انشق القمر بمکہ حتی صار فرقتین، فقال کفار قریش اہل مکہ ھذا سحر یسحرکم بہ ابن ابی کبشۃ، انظروا الصفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به، قال فسئل الصفار قال وقدموا من كل وجه فقالوا رأينا، دلائل النبوہ للبہقی۔ مکہ میں چاند پھٹ گیا یہاں تک کہ دو ٹکڑے ہو گیا،
تو مکہ والے کفار قریش کہنے لگے یہ جادو ہے جو ابن ابی کبشہ نے تم پر کر دیا ہے، جو لوگ سفر میں گئے ہوئے ہیں ان کا انتظار کرو، اگر انہوں نے وہ دیکھا ہے جو تم نے دیکھا ہے تو اس نے واقعی سچ کہا ہے، اور اگر انہوں نے یعنی مسافروں سے پوچھ لیں گے جو دوسرے علاقوں سے آئیں گے، اور اگر انہوں نے وہ نہیں دیکھا جو تم نے دیکھا ہے تو یہ جادو ہے جو اس نے تم پر کر دیا ہے۔ فرمایا تو سفر سے آنے والوں سے پوچھا گیا جو ہر جانب سے آ رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اسے دیکھا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے محقق حکمت بن بشیر نے اس پر لکھا ہے، ابن کثیر نے فرمایا اسے ابن جریر نے بھی روایت کیا ہے اور یہ الفاظ زائد بیان کیے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ ایک بات جو انتہائی غلط ہے وائز اور عام لوگ بیان کرتے ہیں کہ چاند پیارے رسول کی انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے ہوا، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ اس کا سر کوئی نہیں، اس کا پاؤں کوئی نہیں، کوئی اس کا ثبوت نہیں کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کے اشارے سے۔ بعض لوگ نعت خواں نعتوں میں آج کل بڑا اس کا چرچا ہے، لیکن یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، یہ جو انگلی کے اشارے والی ہے، اس لیے ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس واقعے پر اعتراض کیے ہیں، اعتراض کئی قسم کے اعتراض کہ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو لوگوں کی کثیر تعداد کو اس کا علم ہوتا۔ تو عزیز بھائیو، یہ واقعہ رات کا ہے، دن کا تو نہیں ہے۔ اکثر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اس وقت آدھی دنیا میں تو ویسے ہی سورج نکلا ہوا تھا جہاں یہ واقعہ نظر نہیں آ سکتا تھا، باقی آدھی دنیا میں سے بھی صرف ان مقامات پر نظر آ سکتا تھا جو مینا کے مشرق میں واقع تھے۔ پھر اس واقعے کا کوئی اعلان تو نہیں ہوا تھا کہ لوگ پہلے انتظار میں بیٹھے ہوں۔ آج کل دیکھیں نا، چاند گرہن ہوتا ہے، اعلان بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ زیادہ لوگ تو نہیں اس کو دیکھتے، حالانکہ اس کی خبر بھی پہلے نشر ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو تاریخوں میں اس کا ذکر ہوتا۔ بھائی تاریخوں میں سب سے بڑی جو تاریخ ہے وہ تو حدیث ہے، تو حدیث پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور ایک یہ گزارش ہے کہ تاریخ بھی اس واقعے کے اندراج سے یہ اکثر خالی نہیں ہے۔ تاریخ فرشتہ مشہور کتاب ہے کہ مالیبار کے مہاراجہ نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور بالآخر یہ واقعہ اس کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ یہ بھی اعتراض ہے کہ یہ واقعہ خرق عادت ہے، عام روٹین سے ہٹ کر ہے۔ تو بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ پاک جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں، کن فیکون، بس حکم ہوتا ہے تو کام اللہ پاک کے حکم سے پایا تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا ہے، امر ربی سے وہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک یہ بھی سوال ہے کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر جب کفار ایمان نہیں لائے تو ان پر پہلی قوموں کی طرح عذاب آنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب بھی اچھی طرح بصیرت کے ساتھ سماعت فرما لیں کہ پہلی قوموں کو، امتوں کو دکھائے جانے والے معجزات ان کے ایمان لانے کی شرط کے ساتھ مشروط مطالبے پر دکھائے گئے تھے کہ یہ معجزہ دکھاؤ ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ مشروط شرط کے ساتھ معجزہ ہوتا تھا۔ یہاں یہ معاملہ نہیں ہے، یہاں یہ معاملہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جب بھی بطور اناد کوئی مشروط مطالبہ کیا گیا ایمان کی شرط کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ فرمایا قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ اور ایک یہ بھی گزارش ہے کہ کلی طور پر تو عذاب نہیں آیا، کلی طور پر، لیکن جزوی طور پر تو پکڑ آئی ہے لوگوں کی۔ بدر میں، احد میں
جس طرح ان ظالموں نے انکار کیا تو ان کی پکڑ آئی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ کا یہ پیارا فرمان جامع ترمذی میں مروی ہے، حدیث نمبر 3633، کہ تم نشانیوں کو عذاب شمار کرتے ہو، جبکہ ہم انہیں رسول اللہ کے زمانے میں برکت شمار کرتے تھے۔ چنانچہ ہم رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور ہم کھانے کی تسبیح سن رہے ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور نبی کریم کے پاس ایک برتن لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا تو پانی آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پھوٹنے لگا، تو نبی علیہ السلام فرمایا، اس بابرکت وضو کے پانی پر آ جاؤ اور برکت آسمان سے ہے، والبرکۃ من السماء، اللہ اکبر اللہ اکبر، برکتیں ساری آسمانوں سے ہوتی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم سب نے وضو کر لیا۔ یہ جامع ترمذی میں کتاب المناقب میں حدیث مروی ہے۔ تو یہ معجزہ پیش آیا، اللہ کے حکم سے آیا، نبی کریم علیہ السلام نے کفار کو دکھایا کہ گواہ رہو، لیکن جس نے نہیں ماننا وہ اس کا اپنا فعل ہے۔ لوگ نہیں بھی مانتے، انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک مشہور معجزہ ہے، تواتر کے ساتھ مروی ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، یُعْرِضُوا تو منہ پھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُوا اور کہتے ہیں سحر مستمر، یہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا، مستمر گزرنے والا، جاری رہنے والا، جادو کہہ کر انکار کر دیتے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے، مستقر انجام کو پہنچنے والا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس کئی خبریں آئی ہیں جن میں باز آنے کا سامان ہے۔ مزدجر باز آنے کا سامان ہے، اور پہلی امتوں کی خبریں جو پہلی قوموں پر عذاب آیا لیکن کوئی نہ سمجھے تو اس کی اپنی بددماغی ہے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، حکمت بالغہ، کامل دانائی کی بات ہے، کامل دانائی کی بات۔ فما تغنی النذر، پھر بھی ڈرانے والی چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ فتول عنہم، آپ ان سے اعراض کریں، منہ پھیر لیں۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، پکارنے والا، تو یہ پکارنے والا اللہ تعالیٰ کا فرشتہ، اللہ پاک کا فرشتہ ہے جو ان کو پکار رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف، آخرت کی طرف۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، ایسی چیز کی طرف جو کہ اجنبی ہے، انوکھی ہے، ناگوار ہے، ناگوار ہے۔ اور داعی جو ہے اصل میں داعی تھا، تو یا کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جناب اسرافیل وہ بلا رہے ہیں میدان محشر کی طرف، جناب اسرافیل علیہ السلام۔ خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر، خش عن ابصارهم، ان کی نظریں جھکی ہوں گی، وہ نکلیں گے اجداث، قبروں سے، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں، جرادن ٹڈیاں، منتشر پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی طرح، جس طرح سورہ قاریہ میں ہے کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے،
बिखरे हुए पतंगों की तरह। सारे लोग मैदान माशर की तरफ दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं। मुहतईना इलद्दाई, पुकारने वाले की तरफ गर्दन उठाकर दौड़ने वाले। मुहतईना दौड़ने वाले, पुकारने वाले की तरफ, हज़रत इसराफील की तरफ। यक़ूलुल काफ़िरून हाज़ा यौमुन असीर, कहेंगे काफर ये दिन तो बड़ा मुश्किल है। वाकई मुश्किल है, जब हर इंसान को अपना हिसाब देना पड़ना तो मुश्किल ही है। अल्लाह ताला हमारे हिसाब में आसानी फरमा दे। अब चंद एक तारीख़ी वाक़यात जिससे इंसान को नसीहत हासिल होती है। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन फ़कज़्ज़बू अब्दना वक़ालू मजनूनुन वज़्दुजिर, जुटलाया इनसे पहले कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने, उन्होंने जुटलाया हमारे बंदे को, हज़रत नूह को, और कहने लगे दीवाना है, मजनून दीवाना, वज़्दुजिर और झिड़क दिया गया, यानी जनाब नूह अलैहिस्सलाम को लोग झिड़कते थे। सख्त किस्म का, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह के नबियों की बेअदबी और गुस्ताखी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। फ़दअ रब्बहू अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, तो पुकारा आपने अपने रब को, नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा अपने परवरदिगार को, कहा कि बेशक मैं मग़लूब हूँ, सो तू बदला ले। फ़ंतसिर बदला, इंतसर यंतसिरु। फ़फ़तहना अब्वाबस्समाइ बिमाइन मुनहमिर, तो हमने आसमान के दरवाज़े खोल दिए ऐसे पानी के साथ, मुनहमिर जो ज़ोर से बरसने वाला था, ज़ोर से। वफ़ज्जरनल अर्द उयूना, और ज़मीन को चश्मों के साथ फाड़ दिया। फ़ल्तक़ल माउ अला अम्रिन क़द क़ुदिर, तो पानी मिल गया। फ़ल्तक़ल मा, पानी मिल गया, एक हो गया, अला अम्रिन, उस काम पर, क़द क़ुदिर, जो तय हो चुका था। यानी आसमान का और ज़मीन का पानी मिलकर एक हो गया। आसमानों से पानी, ज़मीन का पानी, जो कौम नूह की हलाकत का बायस बना। वहमलनाहु अला ज़ाति अल्वाहिन व दुसुर, हमने उठाया आपको, अला ज़ाति अल्वाहिन, ऐसी तख्ती पर, ऐसी कश्ती पर, अल्वाह जो तख्तों वाली है, व दुसुर और मेखों वाली, तख्तों वाली, अल्वाह और मेखों वाली, ये कश्ती का बयान है। तजरी बिअयुनिना जज़ाअन लिमन कान कुफिर, तजरी वो चलती है हमारी आँखों के सामने, अल्लाह पाक की आँखें जिस तरह उसकी शान के लायक हैं। जज़ान ये बदला है, लिमन उस शख्स का, कुफिर जिसका इनकार किया गया था नूह अलैहिस्सलाम का। तो जब कौम नहीं मानती तो उन पर अज़ाब आ गया, पानियों का अज़ाब, और उनको गर्क कर दिया गया। ये वाक़या अहले मक्का को सुनाया गया ताकि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम करें, ईमान ले आएँ। वलक़द तरकनाहा आयतन फ़हल मिन मुद्दकिर, और बिलाशुबा यकीनन हमने उसे एक निशानी बनाकर छोड़ा, फ़हल मिन मुद्दकिर, बस क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला, उस कश्ती को निशानी बना दिया गया। तो उसके कई एक मफ़हूम है। एक ये कि हमने इस वाक़े को तमाम जहानों के लिए निशानी बना दिया, जो भी उसे सुने उससे इबरत हासिल करे। दूसरा ये कि हमने इस कश्ती को तमाम जहानों के लिए निशानी बना दिया कि पानी में गर्क होने से बचाव का ये तरीका है कि तुम कश्ती बना लो। चुनाचे उसके बाद तमाम ज़मानों में इंसान ने उसकी मानंद कश्तियाँ बनाकर गर्क होने से बचने का और समुंदर में सफ़र का बंदोबस्त कर लिया।
اس طرح یہ نشانی بن گئی۔ اور ایک یہ بھی اس کا مفہوم ہے کہ اس کشتی کی جو باقی ماندہ چیزیں ہیں، باقیات، وہ کافی عرصہ محفوظ رہیں، اور اس زمانے تک، اس دور تک لوگوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ عراق کے علاقے میں، جودی پہاڑ کے علاقے میں، وہاں اس کی باقیات موجود ہیں، اور جو سیاح ہیں، سیاح وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اگرچہ یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال سیاحوں کے مطابق اور تاریخ کے مطابق اس کی کشتی کی جو باقیات ہیں وہ جودی پہاڑ پر عراق اور ترکی کے مابین اب بھی اس کی باقیات موجود ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیسے تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس مبارک آیت کا نام ہے ترجیح والی آیت۔ 4 مرتبہ دہرایا گیا ہے کہ کتاب اللہ کو پڑھنا آسان، اس کو حفظ کرنا آسان، اس کا ترجمہ آسان، اس کی اور ہماری اردو زبان میں تو 70% الفاظ ایسے ہیں جو قرآن پاک اور اردو کے الفاظ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ لہٰذا ہر نوجوان کو چاہیے جو اپنا وقت، اپنی جوانی اور اپنے پیسے دنیاوی علوم کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ کتاب اللہ کی طرف آئے۔ ایک یہ ماشاءاللہ بابرکت کتاب ہے جس کا حفظ کرنا آسان ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بلکہ ایک طالب علم کا چند دن پہلے ہی میرے سامنے یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ 29 دن میں پورا قرآن پاک حفظ کر گیا، 29 دن میں۔ تو اصل میں یہ کتاب اللہ کی برکت ہے۔ اور یہ آیت کریمہ 4 مرتبہ اس سورت مبارک میں آئی ہے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے جھٹلایا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا سرسرا، بے شک ہم نے بھیجی ان پر ہوا سرسرا، تندو تیز، آندھی، فی یوم نحس مستمر، ایسے دن میں جو نحوست والا، مستمر دائمی۔ نحوست اس اعتبار سے کہ ان ظالموں کی پکڑ آئی اس دن کے اندر، ویسے دن سارے اللہ پاک کے ہیں، نحوست ان کے فعل کے اعتبار سے۔ تنزع الناس، لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی وہ ہوا، وہ آندھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تنے ہیں، اعجاز تنے، نخل کھجور کے، منقعر اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہو، تنوں کی طرح مردے پڑے ہیں بدبخت۔ فکیف کان عذابی ونذر، کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اے اللہ اپنی پاک کتاب ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، اور ہم سب کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین ثم آمین ثم آمین ثم آمین۔